خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی پاکستان کی طرف سے آپ کی صحت کے بارے میں مختلف مضامین پیش کیے جا رہے ہیں جن کی سے معلومات حاصل کر کے آپ اپنی صحت کے بارے میں اور اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مسز جہارا صاحبہ جو کہ کینیڈا میں رہتی ہیں، وہاں کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے موازنہ کرنا چاہیں گی اور آپ کو ایک ڈائبٹیز کے مرض کے بارے میں بتانا چاہیں گی۔ تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو ڈائبٹیز کے بارے میں معلومات مہیا فرمائیں۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ عام طور پر ڈائبٹیز کو ترقی یافتہ ممالک کے لوگوں کی بیماری سمجھا جاتا تھا، مگر آج یہ ترقی پذیر ممالک کے لوگوں کو لاحق صحت کے خطرات میں سے ایک خطرہ ہے۔ پاکستان میں ہر 10 افراد میں سے ایک فرد ڈائبٹیز کا مریض ہے، اور خدشہ یہ ہے کہ یہ تعداد آئندہ 25 سالوں میں دگنی ہو جائے گی۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈائبٹیز ہے کیا۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس میں جسم گلوکوز شکر کی ایک قسم کو مؤثر طور پر استعمال کرنے کے قابل نہیں رہتا، جس کے نتیجے میں خون میں گلوکوز کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور اضافی گلوکوز بار بار یورین کے ذریعے خارج ہونے لگتا ہے، یعنی بار بار واش روم جانا پڑتا ہے۔ انسولین ایک ہارمون ہے جو گلوکوز کو استعمال میں لانے کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ لبلبے میں پیدا ہوتا ہے جو معدے کے پیچھے واقع ہوتا ہے۔ جب کھانا کھانے کے بعد توانائی گلوکوز کی شکل میں دوران خون میں شامل ہوتی ہے تو انسولین خارج ہونے لگتی ہے تاکہ اس کی بدولت گلوکوز جسم کے سیلز میں داخل ہو سکے، یعنی ان کے خلیوں میں داخل ہو سکے۔ جب لبلبہ انسولین بنانا بند کر دے یا انسولین موجود تو ہو مگر خاطر خواہ کام نہ کرے، یعنی اتنی زیادہ انسولین نہ موجود ہو، تو ڈائبٹیز کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ ڈائبٹیز کی تشخیص کے لیے کہ معلوم کرنا ہے کہ بھئی آپ کو ہے یا نہیں ہے کسی کو، تو ناشتے سے پہلے جو ٹیسٹ کیا جائے گا اس میں گلوکوز کی مقدار 126 یعنی 126 ملی گرام ہونی چاہیے یا اس سے کم۔ رینڈم بلڈ گلوکوز جو ہے وہ 180 سے کم ہونا چاہیے۔ اب اس کی علامات کیا ہیں، یعنی کیسے یہ جج کریں کہ ڈائبٹیز ہو گئی ہے یا کسی کو نہیں ہے۔ تو اس کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر جسم کی جلد جو ہے وہ خشک ہونے لگے، بار بار کھجلی ہو اور بہت زیادہ خشکی محسوس ہو۔ دوسرا ہے بار بار واش روم جانا پڑے، جیسے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد 1 گھنٹے میں 1 دفعہ یا 1 گھنٹے میں 2 دفعہ آپ کو جانا پڑے۔ پھر شدید پیاس، یعنی اتنی پیاس کہ جب پیاس لگتی ہے تو گلا اتنا خشک ہو جاتا ہے کہ بس پانی کی تڑپ ہوتی ہے کہ کسی طرح پانی مل جائے، شدید پیاس۔ چوتھے یہ ہے کہ متلی آہستہ آہستہ فیل ہونے لگتی ہے، نظر جو ہے وہ دھندلا نظر آنے لگتا ہے، اور غنودگی، بار بار نیند طاری ہونے لگتی ہے۔ بھوک بہت زیادہ لگتی ہے کہ جتنا بھی ہے کھائیں کم، لیکن وہ انرجی نہیں آ رہی ہوتی ہے تو وہ بھوک زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ تمام اگر علامات ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ اچھا، اب کن لوگوں میں ڈائبٹیز ہونے کا خطرہ ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ ایسے افراد، پہلے تو ایسے افراد ہیں جن کے ہاں خاندانی بیماری ہوتی ہے، جیسے ماں میں ہے، باپ میں ہے، یا ان کے خاندان میں بیماری یہ چل رہی ہے تو ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ وہ اس بیماری میں گرفتار ہو جائیں گے۔ دوسرے وہ ہیں موٹے افراد جن کا وزن ان کے ہائٹ اور اس سے زیادہ ہے، تو ان کو بھی ہو سکتی ہے۔ ایسی خواتین، تیسرے ایسی خواتین ہیں کہ جنہیں دوران حمل ڈائبٹیز ہوئی ہو۔ ایسی خواتین جن کے صحت مند یعنی 9 پاؤنڈ سے زائد وزن کے بچے پیدا ہوئے ہوں تو ان کو بھی ڈائبٹیز کا حملہ ہو سکتا ہے۔ ایسے افراد جن میں HDL کولیسٹرول کم اور ٹرائیگلیسرائڈ کی سطح زیادہ ہو، یہ ٹیسٹ کرنے سے پتہ چلے گا کہ HDL کولیسٹرول کم ہے اور ٹرائیگلیسرائڈ کی سطح جو ہے نا زیادہ ہے،
تو یہ ٹیسٹ سے پتہ چلے گا. یا ہائپر ٹینشن کے شکار افراد جو بہت زیادہ ٹینشن میں ہوں, بہت زیادہ پریشان ہوں, بلڈ پریشر ہو جن کو, تو ان کو بھی یہ خطرہ ہو سکتا ہے. اور خطرے کا شکار نسلی آبادی کے افراد جیسے ایشیائی افراد ہیں جن کو بہت زیادہ خطرہ رہتا ہے کہ مار نہ دیے جائیں یا کوئی ان کے اوپر قابو نہ پالے, اس قسم کے افراد کو ڈائبٹیز ہو سکتی ہے. اب ڈائبٹیز کی اقسام کتنی ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں. یہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز, اس میں لبلبہ جو ہے وہ انسولین بالکل نہیں بناتا ہے. یہ عام طور پر پیدائشی طور پہ بچوں میں ہوتی ہے اور نوجوانوں میں زیادہ عام ہو جاتی ہے. بہرحال بعض صورتوں میں یہ بڑی عمر کے لوگوں میں بھی پیدا ہو جاتی ہے. اب ٹائپ 2 ڈائبٹیز, یہ تو ٹائپ 1 ہو گئی. ٹائپ 2 ڈائبٹیز کیا ہے؟ یہ بہت ہی عام ہے. یہ بالغ افراد اور بڑی عمر کے لوگوں میں پائی جاتی ہے. خصوصاً زیادہ وزن رکھنے والے لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں. ڈائبٹیز کی یہ قسم بہت زیادہ عام ہے. ٹائپ 2 قسم میں انسولین کا اخراج تو ہوتا ہے, یعنی انسولین لبلبہ انسولین پیدا تو کرتا ہے, مگر یہ جسمانی ضروریات کے لیے ناکافی ہوتا ہے یا اس طرح کام نہیں کرتا ہے جس طرح اسے کام کرنا چاہیے. پھر یہ کہ دوران حمل ہونے والی ڈائبٹیز, یہ قسم کچھ عورتوں میں حمل کے دوران ہوتی ہے. عموماً زچگی ہونے کے بعد یہ خود بخود ختم ہو جاتی ہے, مگر ایسی خواتین میں سے 50% کو ڈائبٹیز ہونے کا خطرہ رہتا ہے. امپیریل گلوکوز ٹالرنس, یہ اس نارمل میٹابولک کیفیت کی جانب اشارہ کرتی ہے جو نارمل گلوکوز اور ڈائبٹیز کے درمیان ہوتی ہے. ان افراد میں ڈائبٹیز اور امراض قلب ہونے کے بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں. اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ خون کی شکر پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے. اگر آپ اپنی خوراک کی صحیح منصوبہ بندی کرتے ہیں تو ذیل میں دی گئی ڈائبٹیز کی خوراک کے رہنما اصولوں کا مقصد کیا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے. خون میں شکر کی مقدار کو متوازن رکھنا. دوسرے, خون میں چکنائی کو متوازن رکھنا. مناسب حراروں کی فراہمی تاکہ جسمانی وزن میں توازن برقرار رہے, یعنی اگر آپ کا وزن 136 ہے تو 136 ہی رہے, نہ زیادہ بڑھے نہ زیادہ گھٹے. مکمل جسمانی صحت حاصل کرنے کے لیے ان مستند اصولوں پر ضرور بالضرور عمل کریں. پہلی چیز یہ ہے ورزش. جسمانی حرکت رکھنے والی مصروفیات میں اضافہ کریں. 35 سال سے زیادہ عمر کے ڈائبٹیز کے مریضوں کو ورزش میں کوئی بھی پروگرام شروع کرنے سے پہلے اپنا طبی معائنہ ضرور کرا لینا چاہیے. خاص طور پہ اس کے لیے کیا ہے کہ خون میں گلوکوز کا لیول کتنا ہے, آپ کی دل کی صحت مندی کا کیا عالم ہے, اعصابی کمزوری تو زیادہ نہیں ہے, آنکھوں پر ڈائبٹیز کے اثرات تو بہت زیادہ نہیں ہیں, پیروں میں دوران خون کی کیفیت کیا ہے. اور پھر اب اس کا علاج بتائیں گے کہ اس کا علاج کس صورت سے کیا جا سکتا ہے کہ دواؤں کے باقاعدہ استعمال کی اہمیت کسی صورت کم نہیں کی جا سکتی. یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اگر آپ کا ڈاکٹر آپ کی ڈائبٹیز کے لیے دواؤں کی زیادہ مقدار یعنی زیادہ خوراک تجویز کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ڈائبٹیز قابو میں نہیں ہے. برائے مہربانی اپنی دوا کی مقدار کم نہ کریں یا اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر اس کا استعمال زیادہ نہ کریں. یعنی دونوں صورتوں میں آپ ڈاکٹر سے مشورہ کریں, وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کو کتنی خوراک لینی ہے دوا کی. اور اس کے لیے ایک چیز یہ بھی بتاتے چلیں کہ کھانے کے پہلے لقمے کے ساتھ ہی آپ کو اپنی دوا استعمال کر لینی ہے, یعنی پہلے آپ گولیاں کھائیں, فوراً اس کے بعد آپ کھانا کھانا شروع کر دیں. گولیاں کیا ہیں اس کے لیے کہ ڈائبٹیز کے لیے ایسی بہت سی گولیاں ہیں جو منہ سے کھلائی جاتی ہیں. یہ گولیاں ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے لیے مؤثر ہیں اور یہ آپ کے ڈاکٹر ہی بتائے گا کہ آپ کو کون سی گولیاں استعمال کرنی ہیں.
ان کا کام یا تو لبلبہ خارج ہونے والی انسولین کی مقدار کو بڑھانا ہے یا پھر پہلے سے تیار شدہ انسولین کے کام کو بہتر بنانا ہے۔ انسولین کیا ہے؟ آج کل مصنوعی طور پر تیار شدہ انسولین کا استعمال حیوانی انسولین کی نسبت زیادہ ہو رہا ہے۔ یہ ٹائپ 1 کے یعنی ینگ بچوں اور جوانوں میں جو ہوتی ہے زیادہ تر، یہ ٹائپ 1 کے شکار مریضوں کے لیے واحد مؤثر دوا ہے۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی صورت میں یہ اس وقت استعمال کی جاتی ہے جب اورل اینٹی ڈائبٹک ایجنٹ سے یعنی گولیوں سے خون میں شکر کی مقدار قابو میں نہیں آ رہی ہو، یعنی آپ گولیاں کھا رہے ہیں لیکن شکر کی مقدار اسی طرح سے ہے بلکہ زیادہ بڑھ رہی ہے، یا جسم میں انسولین کی پیداوار گر چکی ہو۔ انسولین کو کھانے سے پہلے جلد میں ٹیکے کی صورت میں لگایا جاتا ہے تاکہ یہ دوران خون میں شامل ہو جائے اور جب خوراک اس میں داخل ہو تو اس کی کارکردگی مؤثر رہے۔ یہ ٹائپ 1 کے مریضوں کے لیے ہے۔ ڈائبٹیز کی طویل مدت یعنی طویل عرصے تک رہنے سے کون کون سی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں؟ ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے ہزاروں مریضوں پر ہونے والی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ خون میں گلوکوز کی سطح کو جس قدر ممکن ہو نارمل کے قریب رکھ کر طویل عرصے تک رہنے والی پیچیدگیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر نارمل ہے آپ کی شوگر تو کوئی پیچیدگی پیدا نہیں ہوگی۔ جب شکر کی مقدار اونچی ہی رہتی ہے تو یہ اضافی شکر چربی میں تبدیل ہو جاتی ہے، پھر یہ اضافی شکر اور چربی خون کی نالیوں کو تنگ کر دیتی ہے اور دوران خون یعنی صحیح طریقے سے جاری نہیں ہوتا رگوں میں، نتیجتاً بہت سی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ پہلی جس کے اندر ہم آپ کو یہ بتائیں گے فالج بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا ہے دل کا دورہ، یعنی خون میں گلوکوز کی بڑھتی ہوئی مقدار سے دل اور دل کے ارد گرد موجود خون کی بڑی نالیوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے جو بازوؤں، ٹانگوں اور سر تک خون کو لے جاتی ہیں۔ اس وجہ سے دل کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے تاکہ آپ کے ہر حصے جسم کے اوپر خون پہنچ جائے۔ پیریفرل ویسکولر بیماریاں یعنی خون لے جانے والی کچھ اہم نالیوں میں رکاوٹ سے ہاتھوں اور پیروں کو خون پہنچنے میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ روایتی طور پر اس میں ٹانگیں شامل ہیں جن میں درد کے باعث چلتے پھرتے وقت درد ہوتا رہتا ہے۔ نیوروپیتھی، خون میں زیادہ شکر کے باعث جسم میں موجود اعصاب کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس نقصان کی وجہ سے شدید درد، پیٹ اور آنتوں کے مسائل کے ساتھ ساتھ جنسی ملاپ میں بھی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر ہے گردوں کی بیماریاں۔ گردوں میں موجود چھوٹی نالیاں فضلات کو فلٹر کرتی رہتی ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ خون میں شکر کی بڑھتی ہوئی مقدار اور بلند فشار خون یعنی کہ ہائی بلڈ پریشر سے ان نالیوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ گردوں کی تکلیف کی ابتدائی علامات نہیں ہوتی ہیں۔ آپ کا ڈاکٹر خون اور پیشاب کے ٹیسٹ کے ذریعے گردوں میں ہونے والی ابتدائی نقصان کی تشخیص کر سکتا ہے۔ ریٹینوپیتھی، آنکھ کے عقب میں بہت چھوٹی چھوٹی خون کی نالیاں ہوتی ہیں۔ خون میں شکر کی مقدار اور بلند فشار خون سے ان نالیوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ ان نقصان کی کوئی علامت پیدا نہیں ہوتی، لیکن جب بہت دیر اگر ہو جائے تو پھر یقیناً نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ کا ڈاکٹر ابتدائی تشخیص کے لیے آپ کی آنکھوں کا معائنہ کر سکتا ہے۔ موتیا اور کالے پانی کی شکایات ڈائبٹیز کے مریضوں میں زیادہ عام ہوتی ہیں۔ اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ان پیچیدگیوں سے کیسے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ خون میں شکر کی مقدار کو ہر ممکن حد تک نارمل رکھ کر ڈاکٹر سے باقاعدہ معائنہ کرانا ضروری ہے۔ عموماً ہر 3 مہینے بعد معائنے کے لیے کہا جاتا ہے تاکہ ڈائبٹیز پر مناسب قابو رکھا جائے۔ آنکھوں کا سالانہ معائنہ کرانا بہت ضروری ہے۔ ہر سال
کولیسٹرول اور پیشاب کا ٹیسٹ کروانے کے بعد جب بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں پیروں کا معائنہ ضرور کرائیں. ہر مرتبہ جب ڈاکٹر کے پاس جائیں تب بلڈ پریشر بھی ضرور چیک کرائیے. اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ڈائبٹیز کی دیکھ بھال میں خود مریض کیا کردار ادا کر سکتا ہے. ڈائبٹیز کی دیکھ بھال میں سب سے زیادہ جو اہم کردار ہے وہ خود مریض کا ہے. بہتر نتائج کے حصول کے لیے مخصوص رہنما اصولوں پر عمل کرنا ضروری ہے. نارمل طرز زندگی گزارنے کے لیے ڈائبٹیز کی بیماری پر قابو پایا جا سکتا ہے. یہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ جس پہ آپ قابو نہ پا سکیں. اس پہ آپ قابو پا کے بہت اچھے طریقے سے اپنی لائف کو گزار سکتے ہیں. اس کے چند سادہ اصول یہ ہیں کہ خون میں شکر کی مقدار کی نگرانی خود کریں. اپنے ڈاکٹر سے ملاقاتوں کے دوران شکر کی مقدار کا ہفتہ وار ریکارڈ رکھیں. ابتدائی علامات سے اپنے ڈاکٹر کو باخبر رکھیں خواہ وہ آپ کو کتنی ہی معمولی یا غیر اہم نظر آتی ہوں کہ بھئی یہ تو بہت ہی معمولی سی بات ہے, یہ تکلیف ہو رہی ہے, لیکن ضروری ہے کہ جب آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں تو اس کو بتائیں. باقاعدہ ورزش کریں, چہل قدمی کریں, کم از کم 30 سے 35 منٹ کی واک کریں اور غذائی ہدایات کی پابندی کیجیے کہ کتنا آپ کو کیا چیز لینی ہے, شکر کتنی لینی ہے, آپ کو لحمیات کتنے لینے ہیں, آپ کو روٹی کتنی کھانی ہے, سب تمام چیزیں جو ڈاکٹر آپ کو چارٹ دے اس کی بالکل پابندی کیجیے. ادویات باقاعدگی سے استعمال کریں. جو ڈاکٹر آپ کو دے رہا ہے دوائیں اس کا آپ بالکل باقاعدگی سے استعمال کیجیے. اپنے ساتھ رکھیے ہمیشہ, کہیں بھی آپ جا رہے ہیں, کھانے پہ جا رہے ہیں, آپ کی دوائیں آپ کے ساتھ ہونی چاہیے. اپنے معالجین سے یعنی اپنے ڈاکٹر سے مخلص رہیں. اگر آپ ان سے مخلص رہیں گی تو گویا آپ خود اپنے آپ سے مخلص ہوں گے. سگریٹ نوشی اگر کوئی کرتے ہیں تو سگریٹ نوشی کو ترک کر دیں. مناسب فٹنگ کے جوتے پہنیں خصوصاً ورزش کے وقت. شکریہ.